بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے 12th لیکچر آف فارماسیوٹیکل مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ سے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آرگنائزیشن. اس میں ہم پہلے دیکھیں گے آرگنائزیشن آرکیٹیکچر، دین آرگنائزیشن اسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں انہیں ہم اسٹڈی کریں گے. ٹھیک جی، تو پریویسلی لیکچرس تک ہم اپنا پلاننگ کا سیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ہم نے انٹروڈکٹری سیشن میں یہ بات کی تھی کہ مینجمنٹ کے یا ایک مینیجر کے 4 مین فنکشنس، جو مین فنکشنس ہیں مینجمنٹ کے، وہ دے آر 4 میجر فنکشنس انکلوڈنگ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرول. ٹھیک جی، جن کا ایکرونیم یوزلی بنایا جاتا ہے POLC: پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو آرگنائزنگ کا یونٹ ہم اس لیکچر سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. اینڈ فرسٹ وی ول سی آرگنائزیشن آرکیٹیکچر. اوکے جی، تو آرگنائزیشن آرکیٹیکچر ریفر کرتی ہے ٹوٹلٹی آف اے فرمس آرگنائزیشن. ایک جو ٹوٹلٹی، جو ٹوٹل ایک آرگنائزیشن ہے اس کی ٹوٹلٹی، کمپلیٹ آرگنائزیشن کو ریفر کرتی ہے جب ہم کوئی سے آرگنائزیشن آرکیٹیکچر. اس آرگنائزیشن آرکیٹیکچر میں آرگنائزیشن کا اسٹرکچر انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک جی، کنٹرول سسٹمس آرگنائزیشن کے کیا ہیں، انسینٹیو سسٹمس کیا ہیں، آرگنائزیشن کا کلچر اور پیپل. ٹھیک جی، تو یہ 1 2 3 4 5 چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پاس آرگنائزیشن آرکیٹیکچر بناتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں پیپل سے. ٹھیک جی، تو آرگنائزیشن آرکیٹیکچر میں جیسے ہم نے بات کی کہ یہ انکلوڈ کرتا ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر، آرگنائزیشن کنٹرولز، انسینٹیوز، کلچر اور پیپل کو. تو آرگنائزیشن اسٹرکچر کیا ہے؟ آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے کہ ڈیسیشن میکنگ رسپانسبلٹیز اس فرم میں کہاں لوکیٹ ہوئی ہیں، سینٹرلائزڈ ہیں یا ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. تو سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ کی ٹرم ہم نے پریویس لیکچرس میں انٹروڈیوس کی تھی، آپ نے اس میں پڑھی ہے، اور مزید اس کو ہم نیکسٹ سلائڈس میں اور سمجھ لیں گے کہ سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیسیشن میکنگ رسپانسبلٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ڈیسیشن میکنگ کی سینٹرلائزیشن، ان کی رسپانسبلٹیز کسی فرم میں ان کے سب یونٹس میں. ٹھیک جی، اور اس کا انٹیگریٹنگ میکینزم، 3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں: ڈیسیشن میکنگ رسپانسبلٹیز، ٹھیک ہے جی، اور فارمل ڈویژن آرگنائزیشن کی ڈویژن کتنے یونٹس میں کس طرح سے ہے، ٹھیک، سب یونٹس میں، اور ان کا آپس میں انٹیگریٹنگ میکینزم کیا ہے. یہ 3 چیزیں ہمارے پاس شامل ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر. تو یہاں سے دوبارہ سمجھیں کہ آرگنائزیشن آرکیٹیکچر انکلوڈس اسٹرکچر، انسینٹیوز، کلچر، کنٹرولس اینڈ پیپل. If you talk about organizational structure refers to the location of decision-making responsibilities, its division into subunits, and the establishment of integrating mechanism. آپس میں سب یونٹس کس طرح سے انٹیگریٹ کرتے ہیں، ٹھیک، کوآرڈینیٹ کس طرح سے کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز امنگ ڈفرینٹ سب یونٹس. ان چیزوں کو ہم کہہ رہے ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر. دین کنٹرولز کیا ہیں؟ کنٹرولز وہ میٹرکس ہیں جو کہ ہم میجر یوز کرتے ہیں تاکہ ہم میجر کر سکیں اپنی پرفارمنس کو. جو ہمارے سب یونٹس ہیں ان کی پرفارمنس کو میجر کیا جا سکے، پروڈکشن کو، سیلز کو، مارکیٹنگ کو، ان کے پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے اور جج کرنے کے لیے کہ یہ اپ ٹو دا مارک پرفارمنس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. یہ وہ میجرس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کنٹرولز. Then we have incentives in organization architecture. Incentives ریفر کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو، ان ساری سسٹمز کو جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ٹو انکریج دا امپلائی. ٹھیک ہے جی، امپلائیز کو، ڈیزائرڈ امپلائیز کو، امپلائیز کے بیہیویئر کو ان ٹرمس آف دیئر پرفارمنس، ان ٹرمس آف دیئر ایٹیٹیوڈ انکریج کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں، جو ڈیوائزز یوٹیلائز کر رہے ہیں، either in terms of promotion, in terms of finances, in terms of giveaways,
یہ ساری چیزیں انسینٹیوز۔ آرگنائزیشنل کلچر ہمیں معلوم ہے کہ وہ ویلیوز ہیں، وہ ازمپشنس ہیں جو کہ کسی آرگنائزیشن کے تمام لوگوں کے درمیان شیئرڈ ہوتے ہیں۔ ٹھیک جی، تو اگر ہم اس کو پہنچیں گے تو اس کو مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ اسٹڈی کر دیں گے۔ دین پیپل اور اٹس آف کورس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آرگنائزیشن از اے سیٹ آف پیپل which work together to achieve an specific objective or goals۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ امپلائز آرگنائزیشن کے ان کے لیے اسٹریٹجی کیا ہے، ان کو ریکروٹ کرنے کی، لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کی، ان کو موٹیویٹ کرنے کی، ٹھیک ہے جی، اور اس امپلائز کو اپنے پاس ریٹین کرنے کی۔ ایسا نہ ہو کہ ہر 6 مہینے میں امپلائز جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان سیگمنٹ آف پیپل آف آرگنائزیشن آرکیٹیکچر۔ ٹھیک جی، تو یہاں تک سب کلیئر انشاءاللہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اوپر۔ ٹھیک جی، تو دوبارہ سے اس کا فلو سمجھ لیں کہ ہم نے بات اسٹارٹ کی ہے آرگنائزیشن آرکیٹیکچر سے۔ آرکیٹیکچر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آرکیٹیکچر انکلوڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو، آرگنائزیشن کے کنٹرولز کو، آرگنائزیشن کے کلچر کو، آرگنائزیشن کے انسینٹیوز کو، اور آرگنائزیشن کے پیپلس کو۔ ٹھیک جی، یہاں پر ہم نے اس ایک ایک کمپوننٹ کو بریفلی جو ہے اس سلائڈ میں دیکھا ہے۔ دین اب ہم اس آرگنائزیشن اسٹرکچر کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں پھر فردر جو 3 کمپوننٹس ہیں، ایک اس کی ورٹیکل ڈفرینشیشن کیا ہے، ہاریزونٹل ڈفرینشیشن کیا ہے، اور انٹیگریٹنگ میکینزمس کیا ہیں۔ ورٹیکل ڈفرینشیشن ریفر کرتا ہے کہ ڈیسیشن میکنگ رسپانسبلٹیز یا ڈیسیشن میکنگ پاور جو ہے وہ کہاں پر لائی کرتا ہے آرگنائزیشن میں، کیا یہ سینٹرلائزڈ ہے یا ڈی سینٹرلائزڈ ہے۔ سینٹرلائزیشن ہم کہتے ہیں ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی کی کنسنٹریشن ایٹ ہائی لیول۔ ٹھیک جی، کنسنٹریشن ہے ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی کی ہائی لیول پہ، ٹاپ لیول پہ، جو ٹاپ لیول مینیجرس ہیں ان کے پاس، یہ ہے سینٹرلائزیشن۔ اور ڈی سینٹرلائزیشن ہے ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی لوور لیول پہ، ٹھیک جی، یا ادر امپلائیز پہ، تو ناٹ نیسیسریلی کہ مڈ لیول مینیجرس ہوں، جو فرنٹ لائن کے آفیسرس ہیں وہاں تک بھی اگر ڈیسیشن میکنگ جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائزیشن۔ اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن ریفرس ٹو اسپریڈ آف دا ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی ان لوور لیول، جبکہ سینٹرلائزیشن ان اپر لیول اور ہائر لیول۔ ٹھیک جی، تو یہ ہے ورٹیکل ڈفرینشیشن۔ ورٹیکل ڈفرینشیشن میں بھی ہے کہ ڈیسیشن میکنگ رسپانسبلٹیز کہاں پر لائی کرتی ہیں، اور جو ہیرارکی ہے ہمارے پاس آرگنائزیشن کی، اس میں نمبر آف لیئرس جو ہے وہ کتنی ہیں، ادھر وہ ٹال ہے یا فلیٹ ہے۔ تو جب ان دو چیزوں کو ہم مزید پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو وی مین بائی نمبر آف لیئرس ان دا ہیرارکی۔ رائٹ جی، تو ورٹیکل ڈفرینشیشن میں ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں، لوکلائزیشن آف ڈیسیشن میکنگ پاور اینڈ نمبر آف لیئرس۔ دین وی ہے ہاریزونٹل ڈفرینشیشن ان آرگنائزیشن اسٹرکچر۔ ہاریزونٹل ڈفرینشیشن سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ کتنے سب یونٹس میں، کتنے ڈویژنس میں ایک یونٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئی ہے، ایک آرگنائزیشن ڈیوائڈ ہوئی ہے، اور کس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا جانا چاہیے، کیا اس کے مزید اس سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں وہ ہم اس کی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ دین وی ہیو انٹیگریٹنگ میکینزم، جس کی بات ہم کر چکے ہیں کہ یہاں پر جو سب یونٹس بنیں گے یہ سب یونٹس آپس میں ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ اس طرح سے کریں گے۔ رائٹ جی، تو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں وی ہیو 3 تھنگس، ورٹیکل ڈفرینشیشن، ہاریزونٹل ڈفرینشیشن اینڈ انٹیگریٹنگ میکینزم۔ ورٹیکل ڈفرینشیشن میں وی ہیو سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ نمبر آف لیئرس۔ اوکے جی، تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سینٹرلائزیشن۔ ٹھیک جی، یہ جو ہم نے دو باتیں آتی ہیں سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن، یہ ہمارے پاس آتی ہے ورٹیکل ڈفرینشیشن میں with reference to location of decision making responsibilities۔
اب سینٹرلائزیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے یا ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے. ڈیسیشن میکنگ کا جو پاور ہے وہ سینٹرلائز ہونا چاہیے یا ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ آرگومنٹس ہیں. پہلے ہم دیکھ رہے ہیں آرگومنٹس فار سینٹرلائزیشن. اچھا جی, تو فرسٹ آرگومنٹ یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کوآرڈینیشن کو. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل اگر ایک آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ جو ہے پروڈکشن یونٹس ہیں, تو وہاں سے اگر پاور میکنگ ڈیسیشن میکنگ پاور کی سینٹرلائزیشن ہوئی ہوگی تو ڈفرینٹ یونٹس کی ڈفرینٹ پروڈکشن یونٹس کی آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹڈ ہوگی. ادروائز کیا ہوگا کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا منہ لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. اچھا جی, دوسرا کیا ہے آرگومنٹ سینٹرلائزیشن کے لیے کہ اٹ انشورس دیٹ دا ڈیسیشنس وچ آر میڈ امنگ ڈفرینٹ سب یونٹس یہ کنسسٹنٹ ہیں وتھ آرگنائزیشنل آبجیکٹیوس. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ہمارے پاس ٹاپ لیول ہے, پھر ٹھیک یہ دو میں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے, رائٹ جی. دین فردر جو ہے ہمارے پاس سب یونٹس آ رہے ہیں, سب یونٹس آ رہے ہیں. ٹھیک جی. تو اگر سینٹرلائزیشن ہوگی, پاور میکنگ ڈیسیشن میکنگ پاور اتھارٹی سینٹر میں موجود ہوگی, یہاں پر موجود ہوگی, تو یہاں سے اس کا فلو جو ہے وہ سب کے پاس جا سکے گا. ٹھیک ہے, تو اور یہ کنسسٹنٹ رہ سکیں گے آرگنائزیشن کے گولس, آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کے ساتھ. تھرڈ آرگیومنٹ کین اوائڈ ڈپلیکیشن آف ایکٹیویٹیز بائی ویریس سب یونٹس. یہ والا یونٹ جو ہے وہ اگر ایک کام کر رہا ہوگا تو اگر یہ والا یونٹ بھی وہی کام کر رہا ہوگا تو ڈپلیکیشن ہو جائے گی. ٹھیک جی. یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو آرگنائزیشن کی ریسورسز ہے وہ ویسٹ ہو گئی ہے, اس جگہ پہ ویسٹ ہو گئی ہے, یہاں پہ اس جگہ پہ ویسٹ ہو گئی ہے. جتنا کام ہمیں چاہیے تھا وہ یہاں سے مل رہا تھا, تو اس کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ڈپلیکیشن جو ہے وہ اوائڈ ہو سکتی ہے سینٹرلائزیشن کی مدد سے. اور سینٹرلائزیشن ہم ڈیفائن کر چکے ہیں کہ سینٹرلائزیشن از لوکیشن آف ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی ایٹ ٹاپ لیول مینجمنٹ. اوکے جی. فورتھ آرگیومنٹ کیا ہے کہ یہ ٹاپ لیول مینیجرس کو پرووائڈ کر سکتا ہے اپارچونیٹی ٹو برنگ میجر آرگنائزیشنل چینج. اگر اس پوری آرگنائزیشن میں ایک چینج لے کر آنا ہے, پروسیس کو چینج کرنا ہے, اکوپمنٹس کو چینج کرنا ہے, ٹھیک جی, اتھارٹیز کو چینج کرنا ہے, ایک طریقہ کار کو بدل دینا ہے, تو یہاں سے جب یہ سینٹرلائز ہوگا ڈیسیشن میکنگ پاور, تو یہ چینج جو ہے وہ لائے جا سکتے ہیں پوری آرگنائزیشن میں. ادروائز کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور ہے اس یونٹ کے پاس, تو اور اس یونٹ کا مینیجر ریلیکٹنٹ ہے چینج سے, اپنی اتھارٹی کو نہیں کھونا چاہتا, اپنی مرضی سے ہی کام کرنا چاہتا ہے, تو یہ چینج لانے میں رکاوٹ بنے گا اور یہ چینج مزید آگے بھی نہیں جا سکے گی. ففتھ آرگیومنٹ آف سینٹرلائزیشن وہ یہ ہے کہ جی اگر ورک اور انفارمیشن اوور لوڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹاپ مینیجرس کو. اوکے, یہ اس کو آپ جو ہے صحیح کر لیجیے گا, یہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن. ٹھیک جی. آرگیومنٹس فار ڈی سینٹرلائزیشن. پریویسلی جو اس سلائڈ میں دیکھیں ہم نے سینٹرلائزیشن کے ہیں, یہ اس کی کنٹینیوٹی میں نہیں ہے بلکہ دیز آر آرگیومنٹس فار سینٹرلائزیشن, ڈی سینٹرلائزیشن سوری. اچھا جی. ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ سارے جو ان سب یونٹس کا جو ورک لوڈ ہے ڈیسیشن لینے کے لیے ان یونٹس کا, یہ سب کا سب اوور برڈن ہو جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے جی. اوور برڈن ہو جائے گا ورک. اتنی ساری انفارمیشن وہ ٹاپ مینیجر پروسیس کر سکتا ہے, ایکوریٹلی پروسیس کر کے کیا ایکوریٹ ڈیسیشن لے سکتا ہے, تو یہ ایک آرگومنٹ ہے ڈی سینٹرلائزیشن کا. کہ جب یہ اوور لوڈ بڑھ جائے گا ٹاپ مینیجرس پر, تو ڈیسیشنس مائٹ سفر فار باؤنڈیڈ ریشنلٹی.
یہ جو ہم نے ڈیسیشن میکنگ اپنا پلاننگ کا جو یونٹ تھا اس کے لاسٹ یونٹ میں، لاسٹ آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ میں جہاں بھی ہم نے پڑھا ہے دو بار یہ کہ باؤنڈیڈ ریشنلٹی سے سفر کر جائیں گے ڈیسیشنس کو. تو یہ ہم نے پڑھا ہے، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ. دین ڈی سینٹرلائزیشن گیوز ٹاپ مینجمنٹ ٹائم ٹو فوکس آن کریٹیکل ایشوز. کہ اگر ٹاپ مینجمنٹ سب یونٹس کے ہی پڈے سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے پرابلمس پر ہی اپنا دماغ کھپا ہوئی ہوگی، تو جو کریٹیکل ایشوز ہیں، جو مین ایشوز ہیں، وہ بھی سفر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی تو ٹاپ مینجمنٹ کو زیادہ ٹائم مل سکے گا کہ وہ جو بڑی پلاننگس ہیں، ٹاپ لیول کی جو پلاننگس ہیں، ٹاپ لیول کے جو کام ہیں، ان کے اوپر کنسنٹریٹ کر سکے. چلیے دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے کہ موٹیویشنل ریسرچ فیل کرتی ہے ڈی سینٹرلائزیشن کو. یعنی کہ جو موٹیویشن ایک ایٹریبیوٹ ہے پرسنالٹی کا، اس پر ہونے والی جو ریسرچ ہیں وہ ڈیٹا سجیسٹ کرتا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن زیادہ فیور ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ انڈیویجول فریڈم اور کنٹرول ملتا ہے امپلائز کو ان کے اپنے کام کے اوپر. گریٹ ڈگری آف انڈیویجول فریڈم اینڈ کنٹرول جب اپنے کام کے اوپر امپلائز کو ملتا ہے، یہ کہلاتی ہے امپلائی امپاورمنٹ. گریٹ ڈگری آف انڈیویجول فریڈم اینڈ کنٹرول اوور دیئر ورک دس از ٹرمڈ ایز امپلائی امپاورمنٹ. جب یہ امپلائی امپاورمنٹ ملتا ہے ایک امپلائی کو تو وہ زیادہ اچھے سے کام کرتے ہیں، زیادہ سنسیئرٹی سے، زیادہ دل لگا کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے اور کاسٹ اوور کم ہوتی ہے. تو یہ ایک اور آرگیومنٹ تھا ہمارے پاس ڈی سینٹرلائزیشن کا. دین گریٹر فلیکسیبلٹی، مور ریپڈ رسپانس ٹو انوائرمنٹل چینجز. ہاں، گریٹر فلیکسیبلٹی اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر جا کے دیکھیں اس کو، یہاں پر اگر کوئی پرابلم آئی ہے تو اس پرابلم کے لیے ڈیسیشن یہ یونٹ نہیں لے سکے گا اگر سینٹرلائزیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا کرے گا کہ یہ انفارمیشن فلو ہوگی، یہ انفارمیشن فلو ہو کے یہاں تک پہنچے گی، تو یہاں سے فلو ہو کے یہاں تک پہنچے گی. رائٹ جی. اب یہ انفارمیشن گئی، انفارمیشن پروسیس ہوئی، اس کے لیے ڈیسیشن ہوا، پھر یہ ڈیسیشن یہاں پہ آئے گا، پھر یہ ڈیسیشن ہوتا ہوا یہاں پہ آئے گا. تو یہ سارا جو ہے ٹائم کنزیومنگ ایک پروسیس ہے. اگر ہمارے پاس ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ریپڈ رسپانس کسی پرابلم کے اگینسٹ دیا جا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو سینٹرلائزیشن. اوکے جی. دین فورتھ آرگیومنٹ آف ڈی سینٹرلائزیشن، اس کو بھی کریکٹ کیجیے گا اگر آپ کے پاس سلائڈس میں نہ ہو تو وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہے، بائی مسٹیک یہ سینٹرلائزیشن ہو گیا. ڈی سینٹرلائزیشن سے بیٹر ڈیسیشنس بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک جی. کیونکہ یہ کلوز جو لوگ موجود ہوتے ہیں آن اسپوٹ جو موجود ہوتے ہیں، اس اسپوٹ پہ جو پرابلم ہوتا ہے اس سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹاپ لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. ٹھیک ہے جی. تو ڈیسیشنس آر میڈ کلوزر ٹو دا اسپوٹ بائی انڈیویجولس ہو پریزنٹلی ہیو گریٹر انفارمیشن دین مینیجر سیول لیولس آف ہیرارکی. جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچرس میں ایک ایگزامپلس دی تھی جنرل الیکٹرانکس کی، جس میں سے کہ انہوں نے ٹاپ لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ جو چھوٹے فریج بنانے چاہیے کیونکہ فیملیز جو ہے وہ اب اسمالر سائز فیملیز میں لوگ رہنے لگے. لیکن ہوا یہ کہ جو مارکیٹ میں لوگ موجود تھے ان سے ان کو نہیں پوچھا گیا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. لوگ کی ڈیمانڈ لوگوں کی بڑھ رہی ہے زیادہ بڑے سائز کے فریج کی، اس لیے کہ وہ زیادہ اسٹاک رکھنا چاہتے ہیں. ایک ایگزامپل ہم نے یہ کوٹ کی تھی، ایک ایگزامپل یہ کوٹ کی تھی کہ جو فارماسیوٹیکل سیلز ریپرزینٹیو بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں کام کر رہا ہے، اس کو وہاں کی سچویشن، مارکیٹ کرائٹیریا، مارکیٹ پوزیشن زیادہ بہتر پتہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو وہ بندہ جو کہ کراچی کی ہیڈ آفس میں ایک ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں بیٹھا ہے. رائٹ. تو جو آن اسپوٹ جو بندہ موجود ہوگا، جو فرنٹ لائن پہ موجود ہوگا، وہ زیادہ بہتر رزلٹ بنا سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ کین کا ورڈ یوز کیا. اوکے جی. دین آٹونومس سب یونٹس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب ایک
سب یونٹ کو ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی دی جائے گی تو وہ زیادہ رسپانسبلٹی فیل کرے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ وہ ہر پرابلم کا یا پرابلم سولو نہ ہونے کا الزام جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈال دے گا کہ بھائی میں کیا کر سکتا تھا, میرے تو ہاتھ بندے ہوئے, تم نے کیا کر سکتا تھا. رائٹ جی. تو زیادہ رسپانسبلٹی ڈیسیشن کے لیے ملے گی تو فیور ایکسکیوزز ہوں گی پور پرفارمنس کے لیے. ٹھیک جی. اور یونٹس ہمارے مینیجرز جو ہے وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. مڈ لیول فرنٹ لائن کے لوگ زیادہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں گے ایز کمپیئر ٹو سینٹرلائزڈ ڈیسیشن میکنگ کا. رائٹ جی. تو سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کو ہم نے سمجھ لیا. سینٹرلائزیشن کے لیے کیا ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں اور ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے کیا ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا. اب یہ کہ جی کیا کرنا ہے, دونوں کے پاس اچھے اچھے پوائنٹس ہیں, سینٹرلائزیشن کے لیے بھی ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے بھی. کیا چیز جو ہے چوائس کرنی ہے ہمیں. اوکے جی. تو اس کا سولوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ڈیسیشنز جو ہے وہ سینٹرلائز رکھے جاتے ہیں اینڈ کچھ ڈیسیشنز جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز کیے جاتے ہیں. ٹھیک. کچھ سینٹرلائز کیے جاتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ڈی سینٹرلائز کر دیے جاتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشنز پہ, سرکمسٹینسز پہ اور کس طرح کے وہ ڈیسیشنز ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک چین سپر اسٹور ہے تو ایک چین سپر اسٹور کی اگر ڈیفینس میں ایک برانچ ہے تو اس کی ڈیمانڈس جو ہے وہ انوینٹری کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. پرائس افورڈیبلٹی ڈفرینٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اگر کوئی برانچ جو ہے وہ خدا کی بستی میں بن رہی ہے. رائٹ. یا یوں کہیے کہ اختر کالونی میں بنی ہوئی ہے. رائٹ جی. تو یہ اس برانچ سے ڈفرینٹ ہوگی اور دو برانچز کی انوینٹری ڈیمانڈ اور پرائز افورڈیبلٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس لیے والمارٹ کی جو اسٹریٹجی ہے اپنی ڈیسیشن میکنگ سینٹرلائزیشن کی وہ یہ ہے کہ پرچیزنگ سے ریلیٹڈ جو ڈیسیشن ہے وہ سینٹرلائز کیے ہوئے ہیں والمارٹ. پرچیزنگ سے ریلیٹڈ پرچیزنگ کتنی ہوگی, پرچیزنگ کہاں سے ہوگی, کون سے برانڈ کی ہوگی, یہ سینٹرلائزڈ ہے, جو ٹاپ مینیجرس ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن پرائسنگ ڈی ایچ اے میں پرائس کتنی رکھی جائے گی اور خدا کی بستی میں اس کی پرائس کتنی رکھی جائے گی یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. یہ جو ڈی ایچ اے برانچ کا مینیجر ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا اور جو نارتھ کراچی کی برانچ کا ہوگا وہ اپنی پاپولیشن کے حساب سے ڈیسائیڈ کرے گا اور کتنا اسٹاک رکھنا ہے کسی چیز کا, یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوگا. رائٹ جی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ پرچیزنگ کا سینٹرلائز رکھا ہوا والمارٹ نے اور پرائزنگ اور اسٹاکنگ کا ڈی سینٹرلائز رکھا. اسی طرح سے مائکروسافٹ نے سینٹرلائزڈ رکھا ہوا ہے ڈیسیشن ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کا. پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیز ہوگی وہ سینٹرلائزڈ ہے. ٹھیک جی. وہ جو ایک ہی ان کا یونٹ ہے ریڈ نوٹ, آئی تھنک ریڈ نوٹ کوئی بلڈنگ ہے وہاں پر ان کا یو ایس اے میں. ٹھیک جی. وہاں پر ڈیسیشن ہوگا. لیکن جو مارکیٹنگ اینڈ سیلس ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیشنس ہیں ہر کنٹری کے پاس. ہر کنٹری کا جو لوکل مینیجر ہے یو ایس اے کے مینیجر کے پاس اپنے ڈیسیشن میکنگ رائٹس ہیں, فرانس والے کے پاس اپنے ہیں, جرمنی والے کے پاس اپنے ہیں, انڈیا والے کے پاس ڈی سینٹرلائزڈ ہوئے ہیں. تو ایچ کنٹری کا جو لوکل مینیجر ہے اس کے پاس مارکیٹنگ اینڈ سیلس کے ڈیسیشن ڈی سینٹرلائزڈ ہے, جبکہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز سینٹرلائزڈ. ٹھیک جی. تو ایک رول تو یہ ہو گیا کہ ہم کہیں کچھ ڈیسیشنس کو سینٹرلائز رکھیں گے, کچھ کو ڈی سینٹرلائز کریں گے. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا کرائٹیریا جو ہے وہ جنرلائزڈ بھی ہے سینٹرلائزیشن کے لیے. ٹھیک جی. وہ کس طرح سے کہ اوور آل فرم کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوئی تھی, وہ سب یونٹس پہ نہیں جائے گی. رائٹ. یعنی کہ اگر ہماری ایک آرگنائزیشن ہے اس کے سندھ, پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان میں ہم نے 4 یونٹس بنا رکھے ہیں
اور ان کے بھی اپنے سب یونٹس بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ آرگنائزیشن ایک ہی ہے اور اس کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہے وہ سینٹرلائز رہے گی، رائٹ؟ سب یونٹس اس کو ڈیسائڈ نہیں کریں گے۔ دین جو میجر فائنینشیل ایکسپینڈیچرس ہیں، جو میجر انویسٹمنٹس ہیں ان ٹرمس آف فائنانس، وہ بھی سینٹرلائز رہے گی۔ فائنینشیل آبجیکٹیوس کتنے حاصل کرنے ہیں، کتنا پرسنٹ ریونیو آن انویسٹمنٹ چاہیے، کتنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے، یہ ساری چیزیں سینٹرلائز رہیں گی۔ لیگل ایشوز سینٹرلائز رہیں گی، پرچیزنگ سینٹرلائز رہے گی، اور مینوفیکچرنگ کے ڈیسیشنس جو ہے وہ سینٹرلائز رہیں گے۔ مینوفیکچرنگ کو بہت سارے یونٹس میں ہو سکتی ہے، بہت سارے جغرافیکل یونٹس میں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ڈیسیشن سینٹرلائز رہنے چاہیے۔ فار ایگزامپل فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اگر سولڈ اورل ڈوزیج فارم میں ایک یونٹ ٹیبلٹس کا ہوگا، ایک جو ہے لکوڈس کا ہوگا، ساشا کیپسولس کا ہوگا، سب یونٹس ہوں گے، لیکن ان کا جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ پہلے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے پاس رہے گا اور پھر اس سے اوپر پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے پاس رہے گا، مینس کے سینٹرلائز رہے گا۔ اوکے جی، ڈی سینٹرلائزیشن کے لیے کیا جنرلائزڈ رول ہمارے پاس ہوتے ہیں جب ہمیں لوکل اڈاپٹیشن چاہیے؟ ایک جیسے کہ ہم نے ایک چین اسٹور کی ایگزامپل دی، اس میں ہمیں لوکلائزیشن چاہیے۔ ہمارے ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، اگر ہیڈ کوارٹر ہمارا جرمنی میں ہے تو جرمنی سے پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر مارکیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور ہماری مارکیٹ کی نیڈس اور کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہے، تو ہماری مارکیٹ کو کیا چیزیں جو ہے وہ چاہیے، اس کے حساب سے ہم نے ڈیسیشن لینے ہیں یہاں پر۔ تو جہاں کہیں بھی لوکل اڈاپٹیشن چاہیے وہاں پر جنرلائزڈ رول یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی، اور ایسی مارکیٹس جہاں پر ہائی انسرٹینٹیز رہتی ہیں، ریپڈ چینجز آ سکتے ہیں، کرنسی سے ریلیٹڈ، لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ، اچانک سے جو ہے کچھ بھی بس پاسبل ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی انوائرمنٹس میں بھی ڈی سینٹرلائزیشن چاہیے۔ اور کمپیٹیٹیو کنڈیشنز، ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ کمپیٹیٹیو کنڈیشنز جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، کمپیٹیٹر جو ہے وہ سڈنلی کوئی بھی اسٹیپ جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور اس کے کمپیٹیٹر کی ایکٹیویٹی کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے ہمیں فوراً سے اسٹیپ لینے، بجائے یہ کہ ہم پوری ہیرارکی کو جو ہے وہ فالو کریں اور پھر آپ ڈیسیشن کے نیچے آنے کا ویٹ کریں۔ رائٹ جی، تو یہاں تک ہماری ہو گئی ورٹیکل، کہتے ہیں جی ورٹیکل ڈفرینشیشن میں ہم نے لوکیشن اور ڈیسیشن میکنگ ریسپانسبلٹی کر دیا، اب ہم آگے نمبر آف لیئرس ان ہیرارکی، رائٹ جی، اس کے بعد ہم موو کر جائیں گے ہاریزونٹل ڈفرینشیشن۔ اوکے جی، تو ٹال ورسز فلیٹ ہیرارکیز، اس ہیرارکی میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیئرس جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک جی، مینی لیئرس جو ہے وہ زیادہ ہیں مینجمنٹ کی، پرٹیکولرلی جو مڈ لیول مینیجرس کی لیئرس ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں، اور جو اسپین آف کنٹرول ہے وہ کم ہے، رائٹ جی۔ اسپین آف کنٹرول کو ہم مزید سمجھ دیں گے، اسپین آف کنٹرول یہ مین کہ ایک مینیجر کو کتنے یونٹس یا کتنے لوگ جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں، رائٹ جی۔ ایک مینیجر کو اگر 10 لوگ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا اسپین آف کنٹرول شارٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ڈیٹ مینیجر جس کو کہ 20 لوگ جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ شارٹ ہے، اور لیئرس کے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹال ہیرارکی۔ اینڈ فلیٹ ہیرارکی میں نمبر آف لیئرس جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ٹاپ لیول آ گیا اور مڈ لیول میں صرف 2 لیئرس ہیں، اور یہاں پہ فرنٹ لائن آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو فلیٹ ہیرارکی میں فیو لیئرس ہیں، ٹھیک، اور وائڈ اسپین آف کنٹرول ہے فلیٹ ہیرارکی، اور ٹال ہیرارکی میں بہت سارے لیئرس ہیں اور اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ نیرو ہے، شارٹ ہے، اس کو ہم مزید اور بھی سمجھیں گے کچھ ایگزامپل سے۔
اچھا، اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی. ٹھیک، یہ کریٹ کی ہوئی ہے، کوئی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. جسٹ فار دا پرپز آف یور انڈرسٹینڈنگ. اور ہم نے بات اسٹارٹ کی ہے پلانٹ مینیجر سے. ٹھیک، اس سے اوپر ہم نہیں گئے، ہم نے پلانٹ مینیجر سے بات اسٹارٹ کی ہے. پلانٹ مینیجر کو 3 لوگ رپورٹ کر رہے ہیں: پروڈکشن مینیجر، ویئر ہاؤس مینیجر اور مینیجر انٹرنگ ڈپارٹمنٹ. پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو ہم نے مزید ایکسٹینڈ کیا ہے، ان 2 یونٹس کو نہیں کیا ہے، لیکن یہاں پر جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ اتنی ہی تقریباً ان 2 جگہ پر بھی آ سکتی ہے، اس میں بھی اور اس میں بھی. اچھا سوری، ہم نے پورے سلائڈ جو ہے مس کر دی. یہاں سے ہم بات کریں گے فلیٹ ہیرارکی کی. پہلے ہم نے بات کرنی ہے فلیٹ ہیرارکی کی. فلیٹ ہیرارکی میں پلانٹ مینیجر سے ہم نے بات اسٹارٹ کی ہے. ٹھیک جی، پروڈکشن مینیجر، ویئر ہاؤس مینیجر اور مینیجر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، یہ 3 لوگ جو ہے وہ پلانٹ مینیجر کو رپورٹ کرتے ہیں. اور جتنی چیزیں ہمارے پاس یہاں پر ایک پروڈکشن مینیجر کے لیے ہیں، اتنی ہی یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی آ سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جتنی انفارمیشن ان چیزوں کی ہے یہ یہاں پر پہنچتی ہے، تو یہ ساری انفارمیشن یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچتی ہے. سملرلی اگر ہم ان کو بھی ایکسپینڈ کر کے ہم نے بنایا ہوا ہوتا تو اندازہ لگائیں کہ کتنی ساری چیزوں کی انفارمیشن جو ہے تو یہاں سے گزر کر ایک پلانٹ مینیجر کے پاس پہنچتی ہے. تو جو بات ہم نے شروع میں کی تھی اوور لوڈنگ کی، تو اس طرح سے انفارمیشن سے ایک ٹاپ لیول کا مینیجر اوور لوڈ ہو سکتا ہے اور ڈیسیشن میکنگ میں بائیس آ سکتی ہے. بہرحال ہم نے ڈیسیشن میکنگ کی بات جو کمپلیٹ کر دی ہے اور دوسری باتیں بھی کمپلیٹ کر دی ہے. ہم ہیرارکی کی بات کرتے ہیں. ٹال ورسز فلیٹ ہیرارکیز کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو جائے گی. تو پلانٹ مینیجر، پروڈکشن مینیجر کو پروڈکشن آفیسر 1 اور پروڈکشن آفیسر 2 یہاں سے جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں. پروڈکشن آفیسر 1 جو ہے وہ 3 گرینولیشن یونٹس دے کر آیا، 8 جو ہے وہ ٹیبلٹ پریس مشین دے کر آیا اور 2 جو ہے وہ کیپسولیشن یونٹس دے کر آیا. 3 گرینولیشن، 8 ٹیبلٹ پریس اور 2 کیپسولیشن یونٹس. ٹھیک ہے، پروڈکشن آفیسر 2 کے پاس کوئی اور کام آتا ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کام یہی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل کام جو ہے ہمارے پاس یہی ہے. اب چونکہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کم ہے اور آرگنائزیشن کا سائز جو ہے وہ کم ہے، اس لیے ہمارے پاس یہ فلیٹ آرگنائزیشن ہے. اس میں ہمارے پاس ایک جو پروڈکشن مینیجر ہے، اس کے پاس جو اسپین آف کنٹرول ہے یہ وائڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپین آف کنٹرول اس پروڈکشن مینیجر کے پاس وائڈ ہے. یا اگر ہم یہاں سے دیکھیں پروڈکشن آفیسر سے، تو پروڈکشن آفیسر کے پاس جو اسپین آف کنٹرول ہے یہ وائڈ ہے. ٹھیک جی. اب اگر اس آرگنائزیشن کے پاس، اس فارماسیوٹیکل آرگنائزیشن کے پاس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ مزید بڑھتی ہیں، سائز جو ہے وہ آرگنائزیشن کا انکریز ہوتا ہے، تو یہ فلیٹ ہیرارکی سے موو کر جائے گی ٹال ہیرارکی پہ. وہ کس طرح سے کہ یہاں تک سچویشن ہمارے پاس سیم ہے. پلانٹ مینیجر ہے اور 3 اس کو مینیجر سپورٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. ٹھیک جی. اب یہاں پروڈکشن مینیجر کو رپورٹ کرنے والا آ گیا ڈپٹی مینیجر پروڈکشن. یہاں پر پروڈکشن مینیجر ان 4 لوگوں سے جو ہے رپورٹنگ لے رہا تھا، 2 پروڈکشن آفیسر، 2 پیکیجنگ آفیسر تھے. یہاں پر پروڈکشن مینیجر جو ہے وہ ڈپٹی مینیجر سے رپورٹ لے گا. ڈپٹی مینیجر کو مزید 2 لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، اسسٹنٹ مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر پیکیجنگ. رائٹ جی. اسسٹنٹ مینیجر پروڈکشن ایگزیکٹو سے رپورٹ لے رہا ہے اور ایگزیکٹو ان 2 لوگوں سے رپورٹ لے رہا ہے. اگر ہم اس کو باٹم سے اسٹارٹ کریں تو پہلے کمپنی کے پاس پروڈکشن کی صرف یہی ایکٹیویٹی تھی اور اس کو یہ 2 آفیسرس ہی دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ڈائریکٹ رپورٹ کرتے تھے پروڈکشن مینیجر کو. صحیح ہے. اور یہ پروڈکشن مینیجر ہی پروسیس کرتا تھا ان ساری انفارمیشن کو، ان دونوں کی بھی اور اگر کوئی اور بھی ہے تو اس سے.
अब क्या होने लगा कि प्रोडक्शन ऑफिसर 1 जो है वो टेबलेट यूनिट देख रहा है, सिर्फ एक टेबलेट प्रेस देख रहा है, ठीक जी। या पहले ये सारा काम देख रहा था, ठीक। टैबलेट मशीन्स भी देख रहा था, ग्रेनुलेशन यूनिट्स भी देख रहा था और कैप्सुलेशन यूनिट्स भी देख रहा था। अब चूंकि हमारे पास काम बढ़ गया है, टेबलेट्स भी हैं, पाउडर यूनिट भी आ गया है, लिक्विड यूनिट भी आ गया है और स्टेराइल यूनिट में इंजेक्टेबल्स भी आ गए हैं। अगर ये प्रोडक्शन ऑफिसर हमारे पास एक ही होता तो ये प्रोडक्शन ऑफिसर, इसका पूरा दिन गुजर जाना था इन सारी चीज़ों की सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने। डॉक्यूमेंट में सिर्फ जो डेटा लिखना है कि बेच नंबर कौन सा है, कितने बजे कितना वेट किस चीज़ का आया है, कब स्टार्ट किया है, क्या टेम्परेचर था, क्या एयर फ्लो था, ठीक। ये सारी चीज़ें लिखने में ही, नोट करने में ही उसका पूरा दिन गुजर जाएगा, वो और कोई काम नहीं कर सकेगा। अब प्रोडक्शन ऑफिसर टेबलेट यूनिट देख रहा है 8 मशीनों के साथ। प्रोडक्शन ऑफिसर 2 आ गया, ये पाउडर यूनिट देख रहा है जिसमें 3 ग्रेनुलेशन यूनिट्स हैं, 2 कैप्सुलेशन यूनिट है, 1 साशी यूनिट है। वैसे ये चीज़ें हायरार्की में नहीं लिखी जाती, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये नहीं लिखी जाती कि कितनी मशीनें देखनी है, कितनी वो देखनी है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। और प्रोडक्शन ऑफिसर 2 ही जो है वो लिक्विड यूनिट भी देख रहा है जिसमें कि 2 सिगरेट यूनिट्स हैं। प्रोडक्शन ऑफिसर 3 स्टेराइल का जितना एरिया है, स्टेराइल में इंजेक्टेबल बने हुए हैं, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स बने हुए हैं और इंजेक्टेबल विटामिन, इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स को आप वैक्सीन्स कर दें, रिपीट हो गया, वैक्सीन्स कर दें, वैक्सीन्स बन रही हैं या कोई और चीज़ कर दें इंजेक्टेबल, ठीक जी। यहाँ लाइट सेंसिटिव इंजेक्टेबल्स बने हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें बताएँ तो उसको प्रोडक्शन ऑफिसर चाहिए। अब हुआ ये कि जो प्रोडक्शन में हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई, हमारे पास प्रोडक्शन ऑफिसर्स भी जो है वो बढ़ गए। अब ये एक और 2 प्रोडक्शन ऑफिसर जो है वो एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करते हैं, राइट। और ये प्रोडक्शन ऑफिसर 3 जो है वो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव 2 को रिपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ये एग्जीक्यूटिव जो है इन 2 ऑफिसर्स को पैकेजिंग वालों से भी रिपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये जो असिस्टेंट मैनेजर है प्रोडक्शन का, इसके पास यूँ समझ लें कि असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के पास ये सारा एरिया इस तरह से आ गया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफिसर 1 के पास ये चीज़ें आ गई, प्रोडक्शन ऑफिसर 2 के पास ये चीज़ें आ गई, ये भी मिला के प्रोडक्शन ऑफिसर 3 के पास ये चीज़ें आ गई, और प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव 1 के पास ये 1 और ये 2 मिला के आ गई, 1 और 2, ये सारा काम इसके पास आ गया। और असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन के पास तो ये सारा काम इन दोनों का मिला के आ गया, ठीक है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर पैकेजिंग वाला जो है वो इससे रिपोर्ट ले रहा है, इससे रिपोर्ट ले रहा है, तो ये सारा काम यहाँ से जहाँ तक जो है वो इन 2 लोगों में डिवाइड हो गया। अब ये 2 लोग जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह से ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है अब ये डाइल्यूट होकर जो है वो ऊपर जाने लगी है, जहाँ जिसके पास जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ तक वो पहुँच रही है, ठीक है। जैसे कि ये अपने लेवल तक यहाँ पर ज़िम्मेदार हो गया, एग्जीक्यूटिव 1 जो है इसका भी रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव 2 जो है इसका रिस्पॉन्सिबल है और इन दोनों का भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक जी। असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन ये वाला ये इस सारे कामों का रिस्पॉन्सिबल हो गया इन दोनों को मिला के, और ये इस पूरे एरिया का, राइट जी। तो ये अब इस तरह से क्या हुआ कि जब एक्टिविटीज़ बढ़ गई, लोग बढ़ गए, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ गया, तो ये टाल हायरार्की बन गई। इस तरह से क्या हुआ कि ये कंट्रोल जो है, कंट्रोल स्पेन भी शॉर्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल स्पेन वाइड है, तो यहाँ पर कंट्रोल स्पेन जो है वो शॉर्ट है। ओके जी। तो ये स्लाइड जो हमने स्टार्ट की थी, इसकी बात जो है वो हम समझ गए अपना ये प्रीवियस एग्जाम्पल्स में। तो यहाँ तक जो है वो हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और बाकी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो इसमें आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ईमेल मी ऑन माय ईमेल एड्रेस ओनली, राइट। अल्लाह हाफिज़।